آپ سب سے میری ایک درخواست ہے کہ خدا را اپنی والدین کی قدر کریں، اپنی والدین کی قدر کریں۔ جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہم ان کی قدر کر پاتے، لیکن پھر ہاتھ ملنے اور رونے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چیز باقی نہیں رہتی۔ اور یہ والدین ایسی نعمت ہے، جب بھی میں گھر آتا تو کوئی چھوٹی سی چیز اپنی والدہ کو دیتا تو اتنی دعائیں دیتی کہ مجھے اس وقت اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اور جب میں اپنی والدہ کو ہاسپٹل لے کر جاتا، واپسی پر جب وہ آتی تو وہ میری بہنوں کو، میرے رشتہ داروں کو کال کر کے کہتی کہ میرے بیٹے پیسوں کی پرواہ نہیں کرتے اور مجھ پہ لٹاتے ہیں، میری صحت کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی آج جب میری والدہ دنیا سے چلی گئی، یقین مانیے مجھے صرف ایک چیز کا افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کی وہ خدمت نہیں کی جو میری والدہ کا حق تھا۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یاد رکھو، جو لوگ اپنی جیبوں میں، شاپر میں، گاڑیوں میں چیزیں چھپا کر اپنی بیویوں کے پاس لے کر جاتے ہیں اور ان کی والدہ کسی بالکنی میں، کھڑکی میں بیٹھ کر ان کو دیکھتی ہے، ان کو جو دکھ ہوتا ہے وہ انہیں اندر سے ختم کر دیتے ہیں۔ یہ مت کرو کہ چھپ کر شاپر میں، جیبوں میں، گاڑی میں چیزیں لے کر اپنی بیویوں کے پاس لے کر جاتے ہو تو جو والدہ، جس والدہ نے تمہیں پالا ہوا ہوتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ زندہ ہو تو والدین کا پوچھتے نہیں، لیکن جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو قبر کی طرف پیٹ نہیں کرتے، اور جب ختم قرآن کرتے ہیں تو اعلیٰ قسم کے کھانے، فروٹ، مختلف قسم کی سویٹ کی ڈشز ہم وہ والدین کے کل پہ لوگوں کو کھلاتے ہیں، لیکن جب والدہ زندہ ہوتی ہے تو ہم والدین کی قدر نہیں کرتے۔ بچی بھی آپ کی ذمہ داری ہے، بیوی بھی آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن پہلا درجہ والدین کا ہے۔ یقین مانیے جب والدہ کو آپ کراس کر دیتے، جب دوسری ترجیح میں والدین کو رکھتے ہیں تو ان کا دل زخمی ہو جاتا ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو ویسی ولایت نہیں ملی تھی، اللہ نے اتنی ولایت دی ماں کی خدمت کی صدقے، اور وہ حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان دو صحابہ کو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ بھائی جب اویس قرنی آئیں تو ان کے پاس جا کر دعا کرنی ہے اپنے لیے۔ صحابی نہیں تھے، تابعی تھے، اور حضور کی زیارت ان سے اسی وجہ سے رہ گئی تھی کہ وہ والدین کی خدمت کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا، اے اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، میرا دوست کون ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ فلاں قصائی وہ جنت میں تمہارا ساتھی ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس قصائی کے پاس گئے شام کے وقت۔ قصائی نے جو گوشت اس نے رکھا تھا اس میں سے بہترین گوشت کا انتخاب کیا اور اس کو کاٹا۔
اور اس کے بعد تیلی میں ڈالا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے چل پڑے، گھر میں پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس کسائی نے گوشت کو کٹوے میں ڈالا اور اس کو پکایا اچھی طرح، اس میں شوروا بنایا، پھر اس میں چھوٹی چھوٹی روٹی ڈالی۔ مہمان کے پاس کھانا لانے سے پہلے ایک کمرے میں جا کر ایک بوڑھی عورت کے پاس بیٹھ کے اسے کھانا کھلانے لگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں وہ قصائی جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ عورت کون ہے؟ تو قصائی موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ یہ میری والدہ ہیں، اور مجھے انہوں نے مفہوم ایسے ہے کہ بہت دعائیں دی ہیں، لیکن ایک دعا ان کی قبول ہونا باقی ہے۔ میں اپنی والدہ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس زمانے کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہو، لیکن میری والدہ کی یہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج موسیٰ تمہاری ماں کی دعا کے صدقے چل کر تمہارے پاس آیا اور تم سے ملنے آیا۔ تو آج میں یہ جولی پھیلا کر کہتا ہوں، جولی پھیلا کر کہتا ہوں، میری طرح افسوس کرو گے جیسے میں افسوس کروں۔ بخدا مجھے اپنی والدہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جب وہ مجھ سے ناراض ہوتی، آج یاد آ رہا ہے کہ کاش ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی میں اپنی والدہ کو ناراض نہ کرتا۔ قدر کرے اپنی والدین کی۔ آج بھی جب وہ ایک ربائی ہے کہ ماوا میں کہنوں آگا، میں ماں کسے کہوں؟ جب میں بوڑھوں لوگوں کو دیکھتا کہ وہ بھی ماں کے پیچھے رو، یہ میں ماں ایک ایسا تحفہ ہے کہ وہ کسی کو نہیں ملتا۔ جب وہ رخصت ہو جاتی ہے دنیا سے، اس کی قدر اس کو پتہ چلتی ہے۔ یہ بات یاد رکھے، آپ کی داڑھی سفید بھی ہو جائے تو آپ اپنے والدین کے لیے بچے لگتے ہیں، بوڑھے نہیں لگتے۔ آپ کے بچے بھی ہو تو آپ اپنے والدین، خصوصاً والدہ کے لیے بچے لگتے ہیں۔ بہت حق ہے والدہ کا۔ لوگ اپنے والدین کو چھوڑ کر یورپ چلے جاتے ہیں، وہ سسکتے مر جاتے ہیں۔ اس لیے تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے حق کس کا ہے؟ قال امک، حضور نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر کہا یا رسول اللہ پھر کس کا ہے؟ قال امک، کہا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا پھر کس کا ہے؟ قال امک، کہا تمہاری ماں کا۔ چوتھی مرتبہ قال ابوک، تمہاری والدہ۔ یہ میں دوبارہ جولی پلا کے کہتا ہوں، خدا را اپنی والدین کی قدر کر۔ اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو دین و دنیا کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اور میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ میری والدہ مرحومہ کے لیے 3 مرتبہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کی روح کو بخش دیں۔ اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔